अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइन वेदर इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ है बहुत ही प्यारी शख्सियत अकरम खालिद साहब। उन्होंने अपने उम्रे के बारे में बताया था बड़ा ही ईमान फरोज वाक़या। तो माशाल्लाह उन्होंने बेशुमार मुल्क देखे, 60 के करीब। सऊदी अरब भी 2-3 दफा गए हैं। आज हम ईमान ताज़ा करने के लिए उनसे पता करेंगे कि ये सफर किस तरह गुजरे, किस तरह आप वहाँ गए, ताकि हमें अमान फौज वाक़या बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शुक्रिया एक दफ़ा दोबारा मौका देने का। हाँ जी। आपका बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे पता करेंगे कि माशाल्लाह आपने उम्रे भी किए और हज भी किया, और ये सारी माशाल्लाह सआदत, ये नेकियां सारी आके यूरोप में आके किया या पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला ने आपको ये दी थी तौफीक? नहीं, पाकिस्तान में तौफीक नहीं मिली। मैंने ये अमेरिका आके सारी मतलब मुझे मौका मिला यहाँ पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया। जब आया हूँ पैसे थे सैर सपाटा करने के और उम्रा शमरा और हज करने के। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि लेकिन पाकिस्तान में जब हम लोग रहते थे तो अपने गैर अहमदी दोस्तों से या बाप से ये बड़े खुले आम अखबारात में भी इधर उधर चीज़ों से सुनते रहते थे कि कादियानी हज करने नहीं जाते, इनका हज कादियान में होता है। अहमदी यानी अहमदियों का हज जो है कादियान में होता है। ये बात मैं बचपन से सुन रहा हूँ, जब से मैं मतलब होश संभाला है। तो मेरा इसलिए बचपन से ये दिल कर रहा था कि मैंने उम्रा भी करना है और हज भी करना है। और इसी इसी जो झूठ है उसको साबित करने के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों तक बात पहुँचाने के लिए, जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ मैंने उम्रा भी किए, 3 उम्रे भी किए और एक हज भी किया। सिर्फ मेरा मेन मकसद यही था। मतलब नेकी तो है ही है वो, लेकिन एक पाँच कहते हैं ना, एक पाँच दो काज। तो दूसरा एक काज तो था कि चलो उम्रा हुआ और हज हुआ, अल्लाह ताला से और मकामात मुक़द्दस जो हैं सऊदी अरब के, मक्का और मदीना के, वो देखने को मिले। लेकिन दूसरा मकसद मेरा ये भी था कि जो अहमदियों के ऊपर इल्ज़ाम हूँ, मुझे तो मेरा तो सबको इल्म है मैं अहमदी हूँ, तो वो कम अज़ कम इल्ज़ाम धुल जाएंगे। और जब मैंने उम्रा किया, हज किया, मैंने अपनी वीडियोज़ वगैरह, अपने फ़ोटो वगैरह शेयर की फेसबुक के इधर उधर। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम कादियानी हो, तुम करते हो आज? तो मैंने कहा हाँ, तस्वीरें देख लो मेरी। तो ये माशाल्लाह। तो एक तो तस्वीर वो याद आ गई कि वैसे वाकया याद आ गया कि हमारे एक वजीर है, तो उनके ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगा, तो वो फटाफट गए उम्रा करने। तो वहां से तस्वीर शेयर की कि देखें जी मैं मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ। बल्कि आपका तो ये था ताकि अकीदत लोगों की बढ़े कि आपके अल्लाह ताला ने इजाजत दी। तो सफर कैसा रहा, किस तरह आप अमेरिका से गए, ये थोड़ा सा हम आपसे ये पता करेंगे। जी असल में अगर तो आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है तो आपको फिर भी सऊदी अरब जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है, सऊदी एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ता है। तो मैं जब पहली दफ़ा उम्रा करने जा रहा था तो उस वक्त मैं पाकिस्तान, वो मेरा पाकिस्तान का आखिरी सफ़र भी था, उसके बाद मैं पाकिस्तान नहीं गया। तो मुझे मुझे फ़ील हुआ कि अगर मैं दरमियान में मतलब मक्का या मदीना या जद्दा में रुक जाऊँगा तो मेरा ये उम्रे वाला भी ख्वाब और मस्जिद नबवी देखने वाला भी ख्वाब और हज़रत सल्लम की कब्र मुबारकबाद भी जाने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो मैंने वो इस तरह अपना प्रोग्राम बनाया था, रास्ते में रुका और आगे पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से सीधा वापस आ गया। तो वो जब मैं ये प्रोग्राम बना रहा था तो मैंने पाकिस्तान की तो ज़ाहिर है हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मैं सऊदी अरब का प्रोग्राम बनाया तो मुझे मेरा एजेंट कहने लगा कि भी सऊदी अरब का वीज़ा लेना पड़ेगा और वो स्पेशल उम्रा का वीज़ा होना चाहिए, वरना तुम नहीं उम्रा कर सकोगे। तो मैंने वो फार्म देखा तो उसके ऊपर उन्होंने एक जगह पे लिखा हुआ है मज़हब मुसलमान, दूसरी जगह सेक्ट भी पूछा हुआ था कि आपका सेक्ट क्या है, फ़िरका क्या है। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं अहमदी मुसलमान लिख के भेजूँ, मैं इनसे पूछ लूँ कॉल करके कि अगर मैं अहमदी हूँ तो क्या मैं उम्रा या हज कर सकता हूँ, तो बेहतर है, वरना मैं नहीं अप्लाई करता, वक्त नहीं ज़ाया करता। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में अखबारात में और पाकिस्तान के मुल्ला हैं उनके मुंह से ये मैं सुन चुका हूँ कि इन पे हज और उम्रे भी मतलब सऊदी अरब में रोके हुए हैं क्योंकि गैर मुस्लिम है ये। तो लेकिन वो मुझे जब मैंने ये बात पूछी एम्बेसी में कॉल करके यहाँ वाशिंगटन डीसी में, तो जो वीज़ा ऑफिसर था उसने कहा कि तुम्हें कलमा तैयबा यानी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ जो आता है, तो मैंने फ़ौरन उसको सुना दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहता बस
ہمارے لیے یہ کافی ہے. تم مسلمان ہو, تم عمرہ کر سکتے ہو, حج بھی کر سکتے ہو. تو مجھے یہ بات ان کی سن کے بڑی خوشی ہوئی. حالانکہ میں نے بڑی وضاحت سے ان کو بتایا کہ میں احمدی ہوں, اور میں وہ احمدی ہوں جس کو قادیانی بھی کہتے ہیں, اور جو پاکستان میں غیر مسلم سمجھے جاتے ہیں یا پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے. اس نے پاکستان کی بات ہی نہیں سنی. اس نے کہا بس تم کلمہ پڑھتے ہو, تمہارا ویزا ٹھیک ہے, جاؤ. میں حیران ہو گیا. اچھا تو اچھا اس کے بعد آپ پاکستان گئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امریکن نیشنلٹی وہ پاکستان میں ان کو ویزا فری ہے؟ کیا دوبارہ ذرا کوشچن کریں, کیا کوشچن ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ جس کے پاس جرمن نیشنلٹی ہے وہ اس کو پاکستان کا ویزا لینا پڑتا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس امریکن پاسپورٹ تھا, تو آپ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکن جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں وہ بغیر ویزے کے پاکستان جا سکتی؟ اگر آپ امریکن پاسپورٹ کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے اور امریکن بھی ہے, دین یو ڈونٹ نیڈ. یا وہ پاکستانی اوریجن کارڈ ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ٹھیک. تو ڈبل نیشنلٹی وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ جرمن میں ابھی حکومت یہ ابھی اس بات پہ بحث ہو رہی نہیں, ہے کہ امریکہ میں آپ ڈبل نیشنلٹی امریکن کسی بھی امریکن کے لیے ڈبل کیا, آپ ٹرپل بھی رکھ سکتے ہیں نیشنلٹی, دے ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ان کو نہیں فرق پڑتا. ٹھیک ہے. ان کو تو کوئی یہ فرق پہلا سفر تھا آپ کا عمرے کا ماشاءاللہ. اور کہاں آپ پھر جدہ وغیرہ لینڈ کہاں کیے تاکہ یہ بھی جدہ میں ہی لینڈ کیا تھا, جدہ میں ہی لینڈ کیا تھا. پھر وہاں سے ٹیکسی لے کے ظاہر ہے وہ گئے تھے پہلے مکہ, پھر عمرہ کیا, پھر آگے دوبارہ ایک ٹیکسی لے کے یا ایک وہاں بس بھی چلتی ہے, بس لے کے ہم مدینہ گئے, مسجد نبوی گئے, حضور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گئے, قبر مبارک پہ. تو یہ آپ کا یادگار سفر رہا کہ آپ کا جو خواب تھا اور پلاننگ تھی وہ پوری اللہ تعالیٰ نے کر دی. تو ہاں, اس اصل میں عمرہ کرنے کا ایک تو بڑا مقصد تھا کہ عمرہ ہو جائے گا. دوسرا مجھے اکثر لوگ جو حج کر کے آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ حج میں ملین سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, تو آپ اچھی طرح سارے مقامات مقدس جو ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے. تو مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ پہلے عمرہ ضرور کرو تاکہ تمہیں پتہ ہو کہاں کون سے مقامات مقدس ہیں, کہاں جانا ہے, کہاں رہنا ہے. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں اس لیے پھر میں نے عمرہ کیا, بلکہ میں نے پھر دوسری دفعہ بھی عمرہ کیا, ایک اور دفعہ. کیونکہ پہلی دفعہ میں اکیلا گیا تھا, پھر دوسری دفعہ میرے ساتھ میری وائف گئی تھی, تو پھر میں تیسری دفعہ بھی گیا اور میں اپنے بچے بھی لے کے گیا. تو اور انسان کی فیلنگ جو سی ہوتی ہیں وہ ناقابل جب آپ خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھتے ہو نا, جتنی دفعہ مرضی سفر کر لو, پہلا عمرہ کر لو, دوسرا یا تیسرا یا حج کر لو, وہ ایک خاص فیلنگ آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور وہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کو ہم روز جس کی طرف منہ کر کے نمازیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, عیدیں پڑھتے ہیں, سب کچھ پڑھتے ہیں, تو وہ آپ کے دل میں ایک عجیب طرح کا رعب خانہ کعبہ کا پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انسان گزرے اسی کو پتہ چلتا ہے. لیکن ضرور ایک دفعہ زندگی میں ضرور گزرنا چاہیے. میں سب کو میری یہی سب کو مطلب ہدایت ہے کہ ایک دفعہ ضرور جا کے دیکھیں خانہ کعبہ کو, تو بیت الحرام کو. اسی طرح جس کو اجازت اور توفیق ہو تو عمرہ پہ پھر جس کو اجازت ہے توفیق ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سفر کھل رہے ہیں. سعودی گورنمنٹ بڑی ماڈرنائز کر رہی ہے اپنے آپ کو, ان کا سسٹم بھی ماڈرنائز ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ عمرہ اور حج اب ہر ایک کے لیے کھل جائے گا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو پاکستان کی مجھے نہیں علم کہ پاکستان کیا کرتے ہیں, لیکن وہاں کے حالات ذرا مختلف ہیں, لیکن باقی دنیا کے احمدی تو جا کے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. کیونکہ آپ انجینئر ہیں تو سننے میں آیا کہ کوئی ٹرین تیز رفتار ٹرین چلائی جا رہی ہے. میں نے کہا چلیں اسی اس میں آپ سے یہ پتہ کریں کہ چلائی نہیں جا رہی, اس بارے میں بتا دیں. چلائی نہیں جا رہی, وہ چل چکی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو کیسا وہ پروجیکٹ لگا یا دیکھا ہوگا, یا کیونکہ آپ ایک انجینئر کی نگاہ بھی رکھتے ہیں. میں یہ ٹرین جو ہے بٹوین مکہ اور مدینہ, شاہ فیصل جب زندہ تھے اس زمانے میں یہ چلانے کا پروگرام بنا تھا, اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک سروے بھی ہوا, انجینئرنگ ورک بھی ہوا, اس کا ڈیزائن بھی تیار کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں حج کرنے جاتے ہیں وہ
مدینہ انہوں نے ضرور جانا ہے، آن وسلم کی قبر مبارک پہ ضرور جانا ہے انہوں نے. اس لیے مسجد نبوی اور وہ دورے کے بغیر لوگوں کا سفر مکمل نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے اس وقت بس کا سفر صرف ہے، یہ ٹیکسی کا ہے. تو یہ ہر دفعہ جب پروگرام بناتے تھے کوئی نہ کوئی وجہ سے اس پروگرام کو پشے پش ڈال دیا جاتا تھا. ایک اپنے دوست ہیں ان کا خیال ہے، مجھے اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، لیکن ایک حدیث تھی جس میں آن صلی اللہ نے بتایا تھا کہ جب تیز رفتار گاڑی چلے گی یا ٹرین چلے گی، کوئی اس طرح کا سفر تھا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہ زمانہ امام مہدی کا زمانہ ہوگا. تو اس لیے شاید یہ چلانا نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کہیں گے امام مہدی تو آیا نہیں، ان کے نزدیک تو نہیں آیا، تو یہ ٹرین کیوں چلنا شروع ہو گئی ہے. تو کامیابی ہو رہی ہے اور بڑی تیز رفتار ہے، بڑی عمدہ سروس ہے اور صاف ستھری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، بنا ہاتھ مل جاتا ہے. اور بڑا شارٹ کٹ کا جو 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے لگتے تھے، اب وہ چند گھنٹوں میں، میرا 3 گھنٹے میں غالباً پہنچ جاتی ہے وہ ٹرین. تو اگر آپ جائیں تو اچھا جو ہے ٹرین پہ سفر ضرور کریں. جو 6 گھنٹے ٹیکسی میں تھے، لیکن آپ جب آپ گئے تو اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی. ہاں جی، اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی ابھی، اس میرے جاتے ہیں. تو جو نارمل 6 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے میں یہ ٹرین. جی جی، آدھا ٹائم ہو گیا. ہاں جی کوئی امان فوت باتیں بتا دیجیے گا، پھر ہوتا ہے پروگرام ہونے کا. اچھا، میں حج کے دوران جب میں گیا تھا تو میں ایک ایجپشین گروپ کے ساتھ شامل ہوا تھا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی لوگوں کے یہاں پہ بہت سارے گروپ ہیں، لیکن میں نے کہا یار ہمارے ٹرین میں پڑھ لیں پاکستانیوں نے جانا ہے تو یہ جن کو کم سے کم میرا علم ہو کہ میں قادیانی احمدی ہوں، تاکہ میں چاہتا نہیں تھا کہ حج کے دوران کوئی فساد پیدا ہو، وہاں پہ کوئی شکایت کرے یا برے حالات پیدا ہوں. تو کیونکہ میں نے کچھ باتیں سنی ہوئی ہیں لوگوں کی، جب احمدی گئے تو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، بعض لوگوں نے ان کی شکایت لگائی، لیکن بعد میں کئی احمدیوں کو چھوڑ بھی دیا جب انہوں نے کلمہ طیبہ اور قرآن مجید کی تلاوت ان سے سنی. تو وہاں کے جو جسٹس تھے انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، کہ یہ تو غیر مسلم ہو ہی نہیں سکتے. بہرحال تو میں وہ ایجپشین گروپ کے ساتھ گیا تو اس میں بھی چند پاکستانی لوگ شامل تھے، اور وہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے، اور جہاں کیمپ لگے ہوتے ہیں ہمارے جو بھی انتظامات اتنے اچھے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے باتھ روم بھی ناکمی ہوتی ہے اور بدبو بہت، اور بڑے لوگ بیمار ہوتے ہیں. خاص طور پہ آپ یورپ اور امریکہ سے جائیں تو مطلب 70-80% چانس ہوتا ہے کہ آپ بیمار ضرور ہوں گے، اور ہوتے بھی ہیں لوگ. تو میری وائف کیونکہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنی ساری دوائیاں، ان کو پتہ تھا اس چیز کا، انہوں نے ساری دوائیاں، ہومیوپیتھی کی دوائیاں بھی، دوسری خریدی دوائیاں بھی ساتھ رکھی ہوئی تھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پیٹ خراب ہوا یا کوئی ایسی بیماری ہوئی اینڈ کوئی انفیکشن ہوئی تو ہمارے پاس دوائیاں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ تو یہ اس طرح تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں کہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، تو یہ بڑا ہی پیارا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے سنیں گے. چلے ٹھیک. اور ساتھ ہی آپ نے بھی بتا دیا کہ جب ایسے سفر پہ جائیں تو دوائیاں وغیرہ ساتھ رکھنی چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے بالکل بالکل. تو ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. ناظرین، یہ تھا عمرے کا بہت ہی پیارا ایمان واقعہ جو کہ ہمارے اکرم خالد صاحب نے بتایا کہ کس طرح عمرے کی سعادت نصیب ہوئی. تو جڑے رہیے نائن ویدر کے ساتھ، پھر دوبارہ ملیں گے. اس چیز کو جرم سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.